قحطان کے لوگ تھے یہ یمن سے پورے عرب میں منتشر ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو عدنان۔ بنو عدنان یعنی یہ کون ہے؟ بنی عدنان، بنو عدنان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کی اولاد کو بنو عدنان کہتے ہیں۔ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موجودہ کوفہ، اس کے ساتھ ایک پرانا شہر ہے جس کا نام ہے اود۔ آج بھی مطلب جو لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ پہ جاتے ہیں۔ کوفہ کے ساتھ ایک پرانا شہر ہے جس کا نام تھا اود۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن ادھر اود میں ہی تھا۔ تو اور اسی جگہ یعنی اود کے شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے دین حق کی تبلیغ کی، دین ابراہیمی کی تبلیغ کی، اور پھر انہوں نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تھا۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور پھر آپ وہاں سے نکل آئے۔ یعنی اود سے آپ کہاں پر ہے؟ پیلسٹائن ہے، یعنی فلسطین ہے۔ فلسطین سے آپ مصر گئے، ایجپٹ گئے، اور ایجپٹ میں بھی آپ نے تبلیغ کی، پیلسٹائن میں بھی آپ نے تبلیغ کی۔ تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا مزاد بن عمرو۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا سارہ، ٹھیک ہے، سوری، اس کی جو مزاد بن عمرو کی بیٹی تھی اس کا نام تھا ہاجرہ، ٹھیک ہے۔ اور سارہ جو تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ تو مصر کے بادشاہ نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کو اپنی بیٹی ہاجرہ خادمہ کے طور پر پیش کر دی۔ پھر بعد میں حضرت سارہ نے، یعنی آپ کی جو پہلے والی بیوی تھی، انہوں نے مطلب کیا کیا، انہوں نے پھر جو آپ اپنی غلامہ تھی، یعنی وہ بادشاہ مصر کی جو بیٹی تھی مزاد بن عمرو کی، وہ آپ کے نکاح میں دے دی۔ اور پھر آپ کی جو مطلب جو دوسری بیوی بنی، جو پہلے حضرت سارہ کی غلامہ تھی، خادمہ تھی، لونڈی تھی، تو جب آپ کے نکاح میں آئی تو پھر حضرت ہاجرہ سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت اسماعیل۔ تو پھر آپ مطلب حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے قربانی کے لیے بھی تیار کیا تھا، مطلب کہاں پہ؟ ادھر ہی، مطلب وادی غیر ذی زرع مکہ میں۔ تو بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا اسماعیل۔ اب حضرت ہاجرہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر مطلب اپنے بیٹے کو ادھر لے آتی ہیں وادی غیر ذی زرع مکہ میں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے بار بار یہ واقعہ پڑھا ہوا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو قدموں کی رگڑ تھی وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا جس کا نام تھا زمزم۔ تو پھر جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے، جیسے آسمان پر مطلب چاند پر نمی تھی تو آج وہاں پہ زندگی ہے، جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ زندگی ہوتی ہے، زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو پھر یہاں پر سب سے جو پہلے قبیلہ یہاں پر آباد ہوا تھا وہ تھا بنو جرہم، ٹھیک ہے۔ بنو جرہم کا قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا۔ اب بنو جرہم کا قبیلہ یہاں پر آباد ہوتا ہے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو ہے بنو جرہم یا بنو جرہم، ٹھیک ہے، اس قبیلے کا جو سردار تھا، یہ یاد رکھنا کہ مکے میں سب سے پہلے کون سا قبیلہ آباد ہوا تھا؟ بنو جرہم یا بنو جرہم۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی انہی کے ساتھ ہو جاتی، مطلب حضرت اسماعیل کی شادی جو قبیلہ تھا بنو جرہم، اس کا ایک سردار تھا، اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کی کیا ہو جاتی ہے؟ شادی ہو جاتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل کی شادی ہوتی ہے تو پھر حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ان 12 بیٹوں کی مطلب جو نسل تھی اس میں سے ایک بزرگ تھا جس کا نام تھا عدنان، اور پھر اسی عدنان کی جو نسل تھی وہ بنو عدنان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے مطلب 2 قبیلے ہو گئے۔ اچھا، اور مطلب یہ مطلب ان مطلب جو قحطانی تھے ان کو کہتے ہیں عرب عربہ،
یعنی جو بنو قحطان کے لوگ تھے ان کو عرب عربہ کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو بنو عدنان ہیں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ، اور ایک ہے مطلب جو جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور وہ قومیں جو ہے اس صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں ان کو کہتے ہیں عرب باہیتا، ٹھیک ہے، جیسے عاد و سمود، یعنی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں عاد و سمود کی قوم؟ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، بس عرب عربہ اور عرب مستعربہ یہاں پر آباد تھے۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر ان کی جو مطلب اسلام سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یعنی 610 عیسوی سے پہلے اور بعثت کے وقت یہاں پر دو طاقتیں تھیں، ٹھیک ہے، ایک تھی روم یعنی قسطنطنیہ اور دوسری تھی ایران۔ قسطنطنیہ کی بازنطینی حکومت اور ایران کی ساسانی حکومت، یہ خسرو پرویز والی، تو یہ دو عظیم طاقتیں تھیں اس وقت نبوت کے وقت، یعنی جب آپ نبی ڈکلیئر ہوئے 610 عیسوی میں، تو ان دو قوتوں کا آپس میں مطلب چکلش رہتی تھی۔ تو اس کے بعد مطلب آپ کو نبوت ملنے سے پہلے یا نبوت ملنے کے وقت جو عربینز تھے ان کے جو مذہب تھا بہت اہم ہے کہ سب سے جو یہ آپ بیسک چیزیں بھی ہیں، سب سے جو بڑا مذہب تھا وہ بت پرستی تھا۔ ویسے کافی سارے مذاہب تھے، بت پرستی تھا، یہودیت تھی، عیسائیت تھی، دہریت تھی، دہریت، اور دوسرا ایک تھا مسلک توحید، یا اس کو دین حنیف بھی کہتے ہیں یا دین حنفیہ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑا مذہب جو تھا وہ تھا بت پرستی، اور عرب میں بت پرستی کا آغاز جو ہے بنو خزاع کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن لہی۔ عرب میں بت پرستی کی آغاز، یہ شام سے ایک بت لایا تھا، مطلب یہ ایسے مطلب یہ اس کی لمبی داستان ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ شام سے ایک بت لایا تھا اور پھر اس نے بت پرستی شروع کر دی تھی۔ ویسے یہ ایک نیک انسان تھا، تو کافی سارے لوگوں نے پھر اس کو فالو بھی کیا، اور یہ بنو خزاع کا سردار تھا، اور اس کا نام جو تھا عمر بن لہی، عمرو بن لہی پڑھتے ہیں لیکن عمر بن لہی اس کا نام تھا۔ اور جو بت تھے ان کی تعداد 360 تھی، مطلب ہر دن کا ایک علیحدہ علیحدہ بت تھا، اور مطلب یہ جو سب سے مطلب جو بڑا بت تھا وہ تھا شمس، جس کو خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا گیا تھا، اور ایک بت تھا جو خانہ کعبہ کے اندر نصب تھا، اس کا نام تھا حبل، ٹھیک ہو گیا، اور 3 بت تھے لات، منات اور عزا، لات، منات اور عزا۔ یہ تینوں بت جو تھے ان کو اہل قریش یا کفار مکہ خدا تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کنسیڈر کرتے تھے۔ یہ لات جو تھا یہ مدینہ والوں کا تھا، ان کے مطلب مدینہ کے بھورے کلزم کے سیل پر نفس تھا، اور لات کی پوجا جو تھی وہ مدینہ والے کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے منات، یہ طائف والوں کا مطلب بت تھا، طائف والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور جو ہے عزا، عزا جو تھا یہ اہل قریش کا تھا، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا عزا، یہ اہل قریش عزا کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک اور بت ہے جس کا نام تھا دوار کا بت، دوار کا بت، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو عرب کی کنواریاں لڑکی تھی وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے مطلب حاجت طلبی کرتی تھی، اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعائیں مانگتی تھی، منتیں مانگتی تھی، اور ہر قسم کے بت تھے، مٹی کے بنے ہوئے بت تھے، آٹے کے بنے ہوئے بت تھے، ایک لکڑی کا بھی بت تھا، بائیم کا بت، بائیم، بے این یہ میم، بائیم کا بت، بائیم کا بت تھا۔ اور بنو حنیفہ کے لوگوں نے کھجور کا بھی مطلب ایک ڈھیر بنایا ہوا تھا اور اس کی بھی پوجا کرتے تھے، اور جب قحط آیا تو بنو حنیفہ والے اپنے ہی خداؤں کو کھا گئے تھے۔ اچھا، باقی جو مذہب ہیں اس میں سے ایک جو میں نے آپ کو دہریت بتایا ہے،
یہ لوگ خدا تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے تھے. کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یعنی کہ لا الہ تک محدود تھے اور اس پر اللہ کی ذات پر شک کرتے تھے. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے مسئلہ کے توحید یا دین حنیف یا دین حنیفیہ، یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے، لیکن یہ لوگ توحید کے کہل تھے. یہ کہتے تھے کہ کوئی مطلب جو کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، لیکن یہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے. یہ ان کی تھی مذہبی حالت. اس کے بعد ان کی جو معاشرتی حالت تھی وہ آپ لوگ بار بار پڑھ چکے ہو کہ جتنی بھی معاشرتی برائیاں، اتنی گندی بیہودہ پوئٹری یہ استعمال کرتے تھے، عورتوں کے جو عضو تھے ان کے نام لیتے تھے. اس کے بعد مطلب بیٹیوں کو یہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن یہ سارے نہیں، پورے عربینس جو وہ تھے مطلب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے تھے. چند ایک قبیلے جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اچھا، آپس میں یہ جو ان کی مطلب خانہ جنگی ہوتی تھی، آپس میں یہ قبائل آپس میں بہت لڑتے تھے. کبھی اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ آپس میں لڑ پڑتے تھے. کبھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے سردار کے آگے گھوڑا کیوں کراس کر کے کیوں گئے ہو، آپ نے ہمارے سردار کے آگے تھوکا کیوں ہے. اس کے بعد آپ کے جانوروں نے یہاں پہ پہلے پانی کیوں پیا ہے. کسی کو ایک مطلب ایک بہت مشہور ہے بنو تغلب اور بنو بکر، ٹھیک ہے، بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی اور ایک اونٹنی کے مطلب ایشو تھا. کیا ہوا تھا مطلب اونٹنی کراس ہو گئی تھی ایک دوسرے کے اونٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اونٹوں کی نسل تو ان کے پاس چلی جائے گی، اور انہوں نے اس اونٹنی کو ہی مار ڈالا. اور اس اونٹنی کا نام تھا وسواس. اور پھر اسی نام سے، وسواس کے نام سے ہی مطلب کیا ہوا، اس جنگ کا نام رکھا گیا جنگ وسواس. اور یہ تقریباً 40 سال بنو تغلب اور بنو بکر کے درمیان 40 سال اس اونٹنی کی وجہ سے یہ لوگ